میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے. لاسٹ ٹائم مجھے اندازہ ہے کیونکہ ہم 7 ڈیز اور اس کے علاوہ بھی کئی بہن بھائی کچھ اور میٹنگز میں بھی جو ہے وہ ایوری ڈے جوائن کرتے ہیں. مشکل ہے یاد رکھنا، پر میں اس سبجیکٹ لائن کو پھر سے بول دیتا ہوں. کلام کی جو باتیں ہم نے لاسٹ ویک سیکھی تھیں وہ یہ تھا کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا کہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکے. یہ ہمارا سبجیکٹ تھا، اور اس میں ہم نے پھر ایک پورا چیپٹر جو ہے لوک 24 چیپٹر ہم نے ریڈ کیا تھا، اس پر غور کیا تھا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو کچھ یاد ہے کہ کیا ایسی باتیں ہوئی تھی؟ ایک ہم نے یہ سارا یہ سیکھا تھا کہ یہ 40 دن کے بارے میں تھا جب یسوع مسیح جو ہے وہ کوڑوں کی مار کھائی اور قبر میں گئے اور زندہ ہوئے، اور جو 40 دن میں جو جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے غور کیا کہ کس طرح سے وہ عورتیں جو ہیں وہ وہاں قبر پہ گئی ہیں اور فرشتہ کو دیکھا، اور اس کے بعد وہ شاگردوں کے پاس آئی اور کوئی ان کا جو ہے وہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یسوع مسیح واقعہ میں وہ زندہ ہوئے ہیں، یا ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے. اس طور سے ہم اور کوئی بہن بھائی؟ کچھ یاد نہیں پڑتا. اور ماؤس کی راست پہ جب دو اس کے شاگرد جا رہے تھے تو جو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یسوع مسیح موجود ہوئے، اور اس کا مطلب کہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یسوع مسیح وہاں خود موجود ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے جب وہ روٹی توڑ رہے تھے تو ان کو پہچان لیا اور خدا نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا. یہ بھی بتایا تھا کہ جو عورتوں نے آ کے جب بھائیوں کو یہ خبر دی تھی کہ یسوع زندہ ہو چکے ہیں تو ان کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا، حالانکہ ان کے سامنے وہ باتیں یسوع نے کی تھی کہ وہ زندہ ہو جائیں گے. تو پترس جب وہ بھاگا گیا ہے جا کے قبر پہ، اس نے دیکھا ہے سب کچھ، پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا اس چیز کا کہ وہ زندہ ہو چکے ہیں. تو یہ ساری سٹوری کو آپ نے لے کے تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے گئے تھے. باقی جو سوسن بہن نے بھی باتیں شیئر کی ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم تو 18-19 لوگ تھے. کسی کو کچھ یاد نہیں آتا. اتنی بڑی منڈی ہلانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اینی وے، کلام کو جب تک دہرایا نہ جائے، اس کو چبایا نہ جائے، دوبارہ کسی سے بات نہ کی جائے، کلام جو ہے ہوا کے پرندوں کی نظر ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں میں ہوا کے پرندوں کی بابت بھی سیکھا تھا کہ ہوا کے پرندے کیا ہوتے ہیں. ڈیمنز ہیں، ڈیولز ہیں، سیٹنز ہیں، اسپرٹس ہیں، ایجنٹس ہیں، ہوا کی عملداری کے حاکم ہیں. آپ کو الجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان پلٹ کر خدا کے کلام کی طرف نہ جائے. اور جتنے لوگ لکھنے کی جن کو ہیبٹ ہے، اچھی ہیبٹ ہے، کوشش کریں وہ لکھیں بات جو پہلے آپ کو نہیں پتا. یا اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ پریچر ہیں اور آپ پریچنگ پوائنٹ آف ویو سے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی لکھیں. لیکن اگر آپ فی الحال اگر آپ پریچر نہیں ہیں تو وہ باتیں لکھنے کی کوشش کریں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتی، تاکہ آپ کو یاد ہو. تاریخ کے ساتھ لکھیں کہ میں نے اس روز یہ بات سیکھی تھی، یہ بات میرے لیے نئی تھی. اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے سامنے جو ہے لکھیں، مارک کریں، ہائی لائٹ کریں، مجھے اس پر فردر ریسرچ ضروری ہے. جب کبھی بھی آپ اپنی ڈائری کھولیں گے آپ کو جو ہے وہ بہت سارا کام ہوم ورک کرنے کو ملے گا کہ یہاں مجھے ریسرچ کرنی ہے، یہاں مجھے سوال پوچھنا ہے، یہ ریفرنس جو ہے اس کو پھر سے مجھے ریسرچ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اور ریفرنسز کون کون سے ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں.
اس قسم کی جو ہے وہ اسٹڈی ہیبٹس آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہیں۔ کلام مقدس کی وہی بات آج پھر ہم پھر سے دہرائیں گے، آج پھر ہم اسی بات کی طرف لوٹیں گے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمارا کتاب مقدس کو جاننے کا یا اس سے پھر سے ریوزٹ کرنے کا یا اس پر لیکچر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شریعت کی باتوں پر پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں، یا ہم پھر سے قربانیاں گزارنا شروع کر دیں، یا پھر سے طہارت یا پاکیزگی کے قوانین کی طرف لوٹیں۔ ہرگز نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم شریعت کی یا کتاب مقدس کی باتوں کو اس لیے سمجھ سکیں، جان سکیں، تاکہ ہماری مسیح یسوع سے ٹھیک طرح سے واقفیت ہو جائے۔ جب ہم پرانے کو نہیں سمجھ رہے تو نیا ہماری سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ اور خداوند نے یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ نیا آ گیا ہے تو پرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کتاب مقدس یا عام کتاب بھی جو ہے وہ کسی مصنف کے بارے میں، آدر کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور کتاب مقدس کا مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ خدا خود، خدا کا روح۔ اور کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو وہ مصنف کی کچھ تھوڑی بہت پکچر جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسی مصنف کے سبب سے پینٹ ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی کاریگری، کوئی بھی تخلیق، کوئی بھی تصنیف، کوئی بھی اختراع جو ہے وہ مصنف کی پہچان کرواتی ہے۔ وہ بذات خود مصنف نہیں ہوتی، وہ بذات خود جو ہے وہ شخصیت ہو نہ ہو، پر وہ شخصیت کی پہچان آپ کو دیتی ہے۔ عام کتابوں کی بابت بھی یہی ہے۔ جب کتاب مقدس کہا جاتا ہے، اسکرپچر کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی شخص کی بابت باتیں کرتی ہے۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب آپ پڑھتے نہیں ہیں، کتاب آپ سے باتیں کرتی ہے۔ اور کلام مقدس تو ہمیں درست کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، تاکہ ہم راہ پر چل کر ہم اپنی منزل تک، اپنے ڈیسٹینیشن تک، اپنے اس منزل کو پا لیں جس کی بابت یہ کتاب باتیں کرتی ہے۔ کلام مقدس میں وہی آیت لوک 45 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو، کتاب مقدس کی باتوں کو، جن کا اطلاق، جن کا زیادہ تر جو ہے ایپلیکیشن جسم کی طرف ہے، کاموں کی طرف ہے، اگر ہم اسے ہی نہ سمجھ سکے تو جو ہمارے جسم سے، ہمارے کاموں سے، ہماری سوچ سے ہی بالا تر ہے، ہم روح کی باتوں کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اگر کام ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو ایمان کیوں کر سمجھ آئے گا؟ اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ ہمارے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر کلیسیاؤں میں یہ بات ہوتی ہے، یا خادم اکثر بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، وضاحت نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، تو ہم جو دریوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم جو بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں خادم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شریعت کی اب ضرورت نہیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہے، منسوخ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا اب وجود ہمارے لیے ہونے نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا وجود ہے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
ऐसा हरगिज भी नहीं है। जो किताब मुकद्दस को, ओल्ड टेस्टामेंट को, स्क्रिप्चर को न समझ पाया, वो मसीह यीशु को कभी नहीं पहचान पाएगा। क्या किताब मुकद्दस को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि मसीह यीशु की जात को पहचानना और जानना? जी हां, उतना ही जरूरी है। अगर मैं और आप किताब मुकद्दस को न समझ पाए तो मसीह की जात को, उसके वजूद को कभी पहचान नहीं पाएंगे, उसके दुखों को कभी जो है उसका वजन नहीं कर पाएंगे, उसके कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो कैसा बेशकीमत है, उसकी मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उसने किस कदर बेलॉस, बेरिया मोहब्बत की है, जिसमें कोई गर्ज नहीं थी, कोई स्ट्रिंग्स, कोई रस्सियां, कोई डोरियां अटैच नहीं थी। उसने सिर्फ जान दी है ताकि इंसान बच जाए। किताब मुकद्दस को समझना, ओल्ड टेस्टामेंट को समझना, मुकद्दस सहीफों को, नबियों की किताबों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि यीशु मसीह नासरी को पहचानना। और उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो हम आगे चल के करते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि किताब मुकद्दस को पढ़ना, उसकी रिसर्च करना, उसकी बाबत खोज लगाना, उसके इशारों कनायों को समझना, उसकी प्रोफेसीज की जो है तहकीक करना, रिसर्च करना क्यों जरूरी है? ताकि हम खुदा की जात के हकीकी मानों को समझ सके। वरना अंदाजे हैं, आइडियोलॉजी है, अपने अपने लॉजिक्स हैं और अपनी अपनी समझ है, हम हकीकत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कलाम मुकद्दस में जो सबसे जो खूबसूरत बात जो मेरे ख्याल में है वो यीशु मसीह की लिए और किताब मुकद्दस का जो आपस का रिश्ता है उसको गौर से सुनिए। ये एक एस्पेक्ट है, कभी इस पर ये ना कहिए कि यही बात है और ये इसका कोई और एंगल नहीं हो सकता। मुझे जो लगा मैं वो आपको बयान करता हूं। यीशु मसीह ने यहूदियों से, कौम के बुजुर्गों से, फकीयों से, फरीसियों से एक बात कही जिस रेफरेंस को आज से 5-6 सरमन पहले हमने कोट किया था, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 39वीं आयत। आइए देखते हैं कि किताब मुकद्दस में ये हवाला जो है हमें क्यों और किस तरह से समझ आता है और इसकी हमारे नजदीक अहमियत क्या है। वर्स नंबर 39, 5वां अध्याय और उसकी 39वीं यानी 1:40वीं आयत। यीशु मसीह कहते हैं तुम किताब मुकद्दस में यानी स्क्रिप्चर में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में तुम समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। फिर से पढ़ता हूं, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है, यानी ये तसनीफ, ये किताब, ये स्क्रिप्चर, ये मुकद्दस किताब, ये सहीफे वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं। किताब मुकद्दस को समझना, ओल्ड टेस्टामेंट को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि मसीह यीशु पर ईमान लाना। और यीशु मसीह ने फकीयों से, फरीसियों से, उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं से, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने शागिर्दों से भी उसने यही बात कही कि तुम समझते हो कि किताब मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में शरीयत में हमेशा की जिंदगी है, कामों में, ओमाल में, जिस्म के कामों में, तहारत में, पाकीज़गी में जो इंसान अपने वजूद के साथ करता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो तो मेरी गवाही देती है।
وہ میری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے۔ آئیے گلتیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے 3 باب کو اس کی 24ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ گلتیہ کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، پاس شریعت یعنی کتاب مقدس اور اسکرپچر اور اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ کتاب مقدس کا کام کیا ہے اور اسے جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم استاد کی انگلی پکڑ کر، اس کا ہاتھ تھام کر یا اس کے پیچھے پیچھے چل کر ہم اس حقیقی استاد تک پہنچ جائیں، اس حقیقی لیڈر تک پہنچ جائیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ کتاب مقدس کو جو ہے اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے یا اس کے چھوٹے چھوٹے قوانین کی پاسداری کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہم نے شریعت پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی۔ شریعت اور نبیوں کی کتابوں پہ 2 سرمنز ہم نے کیے تھے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پادری صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، اس میں طہارت کے قوانین جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ وہ نہیں پورے ہوتے، باقی ساری باتیں ویسی ہی۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے، کام کے سبب سے نہیں، امال کے سبب سے نہیں، ڈیڈز کے سبب سے نہیں، پریکٹسز کے سبب سے نہیں، ریاضتوں کے سبب سے نہیں، کس کے سبب سے راست باز ٹھہریں؟ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ We are no longer in the classroom of our old teacher because we got promoted into the higher secondary. ہم جب ایمان آ گیا تو ہم پھر استاد کے تابع نہیں ہیں، ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، ہمیں شریعت زندگی نہیں دے گی بلکہ ایمان آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ Faith will lead us to the eternity, everlasting life. شریعت نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایمان تک، کاموں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور جو ہے ایمان تک لے کر آئے، اور ایمان ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ کتاب مقدس کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ یسوع مسیح پر پہچان کر، اس کو جان کر اس پر ایمان لانا، دل سے ایمان لانا۔ اب 2-3 ایگزامپلز جو ہیں ہم ان پر غور کریں گے کہ ہم ان ایگزامپلز میں کن لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی باتوں کو، کتاب مقدس کی باتوں کو اکثر سوچا، اکثر اس پر دھیان دیا، اکثر اس کی گفتگو کی، اور جب نئے عہد کا درمیانی یسوع مسیح آیا انہوں نے اسے فوری طور پر پہچان لیا۔ ویری فرسٹ ون جن کو ہم اکثر جو ہے وہ جانتے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد جب یسوع مسیح بچے کی مانند یا بچے کے طور پر ہیکل میں یہودی دستور کے مطابق جب ان کو ہیکل میں لے جایا گیا کہ ان کو مخصوص کیا جائے، تو وہاں پر ایک شخص موجود تھے، عمر رسیدہ تھے، اور وہ شمعون ہے۔ لکھا ہے کہ وہ روح کی ہدایت سے ہدایت پا کر، اشارہ پا کر، کنوکشن پا کر، یہ کہ جس کا تو منتظر رہا ہے، برس ہا برس سے دہائیاں گزر گئی ہیں، ڈیکڈز گزر گئے ہیں، جس کا تو منتظر رہا ہے، آج وہ ہیکل کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔
अगर शमून शरीयत की बातों को न जानता या किताब मुकद्दस से वाकफियत न रखता या उसकी पाबंदी न करता, उसकी अदब और उसकी इज्जत न करता, तो आज जब हमेशा की जिंदगी देने वाला वो नजात जो हैकल के फाटकों से दाखिल हो रही है, उसे कभी ना पहचान पाता। और ये जो बात है वो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में दर्ज है। उसके दूसरे बाब की अगर 35वीं आयत से ऑनवर्ड आप पढ़ना शुरू करें तो आपको मिल जाएगा। उसने क्या कहा? उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, वालिदान से उसने जो है वो इजाजत ली, उसे छुआ, और जब उसे देखा तो क्या कहने लगा? ऐ मालिक, मेरी आंखों ने तेरी निजात को रूबरू देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। अब तू अपने बंदा को सलामती के साथ रुखसत कर दे, अलविदा कह दे, इजाजत दे दे कि यहां से चला जाए। सन ऑफ द लॉ, शरीयत का बेटा, जिसने नए अहद के दरमियानी का इंतजार किया, क्योंकि उसे बाइबल के पहले सफे से शुरू करके उसे जब तक मलाकी नबी की किताब पढ़ता रहा, उसे बार बार मसीह का वजूद उसमें से नजर आता रहा। उसने कहा ये हर जगह पर मौजूद है, ये कब आएगा, ये किस वक्त आएगा, इस्राएल में इसका वजूद कब होगा, इसका ज़हूर कब होगा। हो सकता है उसने दुआएं की हों, मैं तब तक नहीं मरना चाहता हूं जब तक मैं इस्राएल की निजात देख ना लूं। और यीशु मसीह की पैदाइश पर जब जो है यहूदी और खास तौर पर हेरोदीस परेशान हुआ, उसने सारे उलमा को बुलाया। उसने कहा सारे स्कॉलर्स आ जाओ, बाइबल स्कॉलर्स आ जाओ, ओल्ड टेस्टामेंट, सहीफों, नबियों की किताबों को जानने वाले सारे आ जाओ और मुझे बताओ कि क्या होने वाला है। उसने कहा दिस इज द टाइम, उसकी पैदाइश का वक्त आ गया है, उसकी घड़ियां पहुंची हैं, क्योंकि 69th वीक पूरे होने को हैं। नबी की मार्फत, दानियल नबी के सहीफे के मुताबिक, वक्तों के शुमार के मुताबिक, जमानों की गिनती के मुताबिक, कैलेंडर ईयर्स के मुताबिक, दिस इज द टाइम कि मसाया पैदा हो। क्या ये शख्स शरीयत से नावाकिफ था? ये नबी है, ये अपने अंदर न जाने कितनी गहरी जो है वो स्टडी रखता है। वो जानता है कि मसीहा इन्हीं बरसों में जाहिर होने वाला है। शरीयत की, नबियों के सहीफों की किताबों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम आने वाले वक्त में अपने खुदावंद की कुदरत को ठीक तौर पर वक्तों, जमानों, सदियों, सालों और दिनों, हफ्तों के इम्तियाज के साथ, फर्क के साथ हम उसको पहचान सके। उसने कहा कि मालिक, मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब सलामती के साथ मुझे रुखसत कर दे। उस्ताद जो शरीयत है, उसने हाथ पकड़कर कुदरत और जलाल और अब्दियत के मालिक तक उसकी जो है रहनुमाई कर दी है, और उसने कहा कि मेरा काम यहां पर खत्म हुआ, अब तू सलामती के साथ मुझे रुखसत कर दे। ये इसमें दो गहरी बातें हैं। बहन शाजलीन से ये बात मैंने सीखी पिछले दिनों में कि सलामती के साथ तो शरीयत को रुखसत कर, पुराने अहद को, उसका काम यहां तक खत्म होता है, क्योंकि वो आ गया है जिसकी बाबत नबियों के सहीफों में और किताब मुकद्दस में जिक्र मिलता है। शरीयत ने इजाजत दी, क्योंकि दो अहद एक हैकल में जमा नहीं हो सकते, दो अहद के संदूक एक हैकल में जमा नहीं हो सकते। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। उसने इससे पहले कि नया आ मौजूद हो, उसने पुराने को रुखसत कर दिया। इससे पहले कि नए अहद का दरमियानी हैकल में आ मौजूद हो, 600 साल पहले अहद का संदूक वहां से डिसअपियर हो गया, ताकि नए के लिए
ابدی کے لیے جگہ تیار ہو سکے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. وہ جگہ ایک ہی کے لیے بنی تھی. پہلا سایہ ٹھہرا اور حقیقی جب آ موجود ہوا تو سایہ اس سے پہلے جاتا رہا. وہیں پر ایک نبیہ بھی ہے، فنویل کی بیٹی ہے، ہنا اس کا نام ہے. وہ بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ بھی برسوں سے 84 برس سے بیوگی کی حالت میں وہ خدا کی منتظر ہے، خدا کی نجات کی منتظر ہے. اگر کلام سے واقفیت نہ رکھتی تو کبھی مسیح کو دیکھتے ہی اسرائیل کی سلامتی اور خدا کی تمجید کی باتیں نہ کہنا شروع کرتی. کتاب مقدس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ نئے عہد کے درمیانی اور ایور لاسٹنگ کو سمجھ سکیں کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے. آخری جو لاسٹ ایگزامپل ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے نتنیل کی. نتانیل بھی جسے ہم کہتے ہیں، یسوع مسیح کا وہ شاگرد جس نے پہلی دفعہ سب سے پہلے، پترس نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے سب سے پہلے کہا تھا. پترس نے 3 سال گزر جانے کے بعد کہا تھا تو زندہ خدا کا مسیح ہے، پر اس نے مسیح یسوع کو دیکھتے ہی کہا یو آر دا مسیح، تو خداوند کا زندہ مسیح ہے. یو آر اے سن آف گاڈ، یو آر دا پرومسڈ مسیح. حالانکہ یہ وہی ہے. جب اندریاس نے اس سے باتیں کی تو اس نے کہا اندریاس چھوڑ، تجھے پتا ہے گلیل سے کوئی اچھا لیڈر نہیں نکلتا. کیوں؟ اس کی بیک گراؤنڈ تھی ان دنوں میں، اور اس دنوں سے پہلے بھی گلیل میں چوداس اور یہودا گلیلی نے جو کام کیے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ فالز مسیح کے طور پر، جھوٹے مسیحا کے طور پر وہ نمودار ہوئے اور قتل ہوئے، وہ گرفتار بھی ہوئے. اور نتنیل نے کہا کہ چھوڑ یار، گلیل سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، رہنے دے. آئی ایم ڈن ود گلیل. گلیل سے جو ہے نا وہ میرا دل بھر گیا. ہر مسیحا یہیں سے آتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے، پھر اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے اور قوم، لوگ، یہودی منتظر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. لیکن جس روز اس نے روبرو یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح نے اسے 2-4 باتیں کی، اس نے کہا تو زندہ خدا کا مسیح ہے، یو آر دا مسیح. اور یسوع مسیح نے اس کی بابت کیا کہا تھا؟ یہ حقیقت میں اسرائیلی ہے. Truly he is a son of the Lord. یہ اس کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے، اس کا کھوج کرنا پسند کرتا ہے، اس کی بابت سوچنا پسند کرتا ہے. اور جب یہ انجیر کے درخت کے نیچے بھی تھا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے مسیحا کی بابت سوچ رہا. اور جب مسیحا آیا تو اس نے اس کو پہچان لیا. ایک خاتون جس کے کیریکٹر پر اکثر خادم بڑی دھواں دار قسم کی منادی کرتے ہیں، سخار کے کنویں پر بیٹھی سامری خاتون، جو کچھ بھی تھا، اس نے ایک بات کہ اس نے کہا، باتیں کرنے کے بعد کہتی ہے، مجھے تیری باتوں سے لگتا ہے کہ تو نبی ہے، کیونکہ جو باتیں تو کہتا ہے وہ کتاب مقدس میں بھی لکھی ہیں، اور جیسی تو باتیں کرتا ہے تیری بابت کتاب مقدس گواہی دیتی ہے. ہم نے اپنے باوجدات سے سنا ہے، ہم نے کتاب مقدس سے پڑھا ہے، اپنے عبادت خانوں میں اس قسم کی منادی سنی ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اس قسم کی باتیں کرے گا. اور پھر اس نے لوگوں سے کہا، مجھے خرستس مل گیا، مجھے استاد مل گیا، مجھے مسیح مل گیا، کیونکہ اس نے میرے سارے کام مجھ پر ظاہر کر دیے. ہم راست بازی کے پھنڈے ہوئے لوگ، ہم اپنے آپ کو جو ہے کس قدر راست باز کہتے ہیں.
कितना हम अपने आप को जो अपनी रास्तकारी के कामों का चर्चा करते हैं, इबादत में जाना पसंद करते हैं, हम रूहानी और मजहबी वज़ा कता और ज़ाहरी जो है वो फूं भी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस खातून को देखिए, दुनिया उससे खाइफ है, दुनिया उसके कैरेक्टर पर बातें करती है, पर उसको एक बात की समझ है कि जब मसाया आएगा तो वो सारे काम हमें बता देगा। इस एक छोटे से पैसेज में बहुत सारे राज छुपे हैं, कोई एक एंगल नहीं है। पर ये उन यहूदियों से, उन फकीयों से, उन फरीसियों से, उन कौम के बुजुर्गों से, उन काहिनों से, उन सरदार काहिनों से भली है जिसने थोड़े लम्हों की, चंद घंटों की गुफ्तगू सुनने के बाद जो ईमान ले आई और कहने लगी कि तू मसाया है, तू नबी है। और वो जिन्होंने सालों सुना, जिन्होंने उसकी बाबत जो है गुफ्तगू भी की, उसके मौजज़े देखे, उसको हर दफा कत्ल करने की कोशिश की, हर दफा उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, हर दफा उसके इर्द गिर्द के लोगों को तंग करने की कोशिश की। और आखिर में जब उस पर फतवा लगा चुके, उस पर इल्जाम लगा चुके कि ये ब्लास्फेमी करता है, ये कत्ल के लायक है, इसे मसलूब कर दो, फिर उनके सीने में ठंड पड़ी। क्या वो कसबियां, और उन्हीं की बाबत शायद ये खुदावन ने कहा था कि अपने आप को इब्राहिम की औलाद और रास्तबाज और फकी और फरीसी खुदा दे सज्जे पटों निकले होए लोग कहन दी बजाय ऐ गल मेरी सुनो, आसमान की बादशाही में देखो कसबियां तुमसे पहले आसमान की बादशाही को जाती हैं। तुम वो हो जो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते। ऐसा ना हो कि तुम सुनो और देखो और रजू लाओ, तौबा करो और मैं तुम्हें माफ करूं, क्योंकि जहान के सरदार ने तुम्हारी आंखों को बंद कर रखा है, तुम्हारे जहन पर कब्जा कर रखा है। देखो कसबियां तुमसे पहले आसमान की बादशाही को जाती हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हमारी हालत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के कलाम को जब भी कभी सुने, इज्जत से, अदब से सर झुक जाए कि मेरे खुदाबंद की बाबत बातें की जा रही हैं, मेरे खुदाबंद का जिक्र हो रहा है, आसमान और जमीन के खालिक की खुशखबरी सुनाई जा रही है। तवज्जो दें, गौर से सुने और उस पर रजू लाए, सरेंडर कर, एक्सेप्ट करें कि खुदाबंद मैं तेरे कलाम की नजर में उस रोशनी में तारीकी से जो है वो मुलब्बस हूं, मुझे मेरे अंधेरे को उजाला कर दे, रोशनी बना दे। वो लोग ऐसे हैं, उनकी बाबत ये बात ज्यादा सादिक और सच्ची और दुरुस्त साबित होती है कि आसमान देखो कसबियां तुमसे पहले आसमान की बादशाही को जाती हैं। मुबादा के हम स्कॉलर और पीएचडी और बहुत सारी जो है डिग्रीज और बहुत सारे टाइटल्स और बिशप्स और एवेंजलिस्ट पता नहीं क्या क्या रखते हुए जो है वो अंधेरे में डाले जाए। उससे बेहतर है कि हम अपने आप को हमेशा निकम्मे ही गर्दाने और ठहराएं और आसमान की बादशाही के वारिस भी हों। किताबे मुकद्दस को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि मसीह यीशु की जात को पहचानना, जिसकी बाबत हमने सुना ही नहीं। जब वो हमारे रूबरू आ खड़ा होगा हम कैसे पहचानेंगे? अमाउस की राह पर शागिर्द हैं, गुफ्तगू भी उसी की कर रहे हैं, उसी के चर्चे कर रहे हैं, उसी की रास्तबाजी और अच्छाई का जिक्र कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे कि वो तो हमारे साथ है। यीशु मसीह ने मुख्तलिफ गॉस्पल्स में लिखा है कि जब जिंदा होने के बाद शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसे शागिर्द पहचान ही नहीं पा रहे। मछलियों का जाल भी खींच लिया, बुनी हुई मछली भी देख ली, और जब उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, ओहो, एक ने कहा ये तो खुदावंद है, क्योंकि ऐसा बोलने का अंदाज हमारे खुदावंद का ही है। हमने किसी यहूदी को, किसी फकी को, किसी फरीसी को, किसी उस्ताद को, किसी लीडिंग जो है वो कम्युनिटी मेंबर को ऐसी सलामती कहते हुए कभी नहीं सुना है। ऐसा इत्मीनान जो है वो किसी और की गुफ्तगू में नहीं है, ये तो खुदावंद है। और पतरस
اس نے فوری طور پر جو ہے کرتا اپنی کمر سے باندھا اور پانی میں کود پڑا. اسے لگا کہ خداوند کی پریزنس میں ننگا رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ جب مسیح یسوع کا انداز جو ہے پرانے عہد میں بولنے کا اور نئے عہد میں بولنے کا سیم ہے. مارتھا مارتھا، موسیٰ موسیٰ، یوشوا یوشوا. 2 دفعہ جب اس نے کسی کو تاکید کرنی ہوتی ہے 2 دفعہ باتیں. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. 1 دفعہ سچ کہنے سے بھی اس کی بات سچی ہوتی، پر یہ اس کا انداز ہے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. جو کتاب مقدس کو نہ سمجھ پائے وہ نئے عہد نامے میں اس کی گفتگو سے اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ یہ تو وہی ہے جو ابتدا سے انجام کی باتیں کہتا آیا ہے. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت. ایمین ایمین. طارق بھائی خدا بہت برکت دے آپ کو، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم پہ یہ فضل کیا کہ ہم ان باتوں کو آج بیٹھ کے سن پائے. کلام تو ویسے بڑا میٹھا ہے نا. میٹھا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ باتیں دیکھیں آج کے دور میں ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے، ہمیں کلام کو کیوں ڈیپلی سمجھنا ضروری ہے، صحیفوں کو، نبیوں کو، پرانے عہد نامے کو، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ وقت اور گھڑی کسی کو معلوم نہیں جب یسوع آئے گا، اور اس کے آنے کے اور دنیا کے آخر ہونے کا وقت جب نہیں پتا تو یہ نشان جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے. یہ جو سائنس ہے یہ ہمیں بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس وقت پترس کے لیے ضروری تھا، جتنا اس وقت مریم کے لیے ضروری تھا، مریم مگدلینی کے لیے، سب کے لیے، شاگردوں کے لیے آج بھی ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر ہم یسوع کو محبت کرتے ہیں اور کلام نہیں پڑھتے اور اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم محبت بھی نہیں کرتے. تھینک یو طارق بھائی، بڑا ہی مزہ آیا. خدا مند آپ کو بڑی برکت ہے. خدا کا شکر کرتے خدا کے خادموں کے لیے. آئے ہم سب مل کے خدا کے خادم کو برکت کی دعا دیں.